بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج میں جس عنوان پر بات کرنے والی ہوں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور آپ میرے اس بیان کو سن کر یقیناً مجھ سے متفق ہوں گے، تو بیان کو غور سے پورا سنیے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو حق تعالی شانہ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنا عطا فرمایا ہو تو اس کے پاس رہا کرو، اس کو حکمت دی گئی ہے۔ اس کا حوالہ مشکوات میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں موجود ہے۔ یعنی آدمی جب کسی لکھپتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے کہ یہ تو ایسا مالدار ہے، میں نہیں ہوں، تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہے ہوں، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالی شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہ میں نہ لے جایا کر اور اپنے سے کم درجے والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے اس کا حکم فرمایا ہے کہ مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں۔ مجھے دوسرے نمبر پر یہ نصیحت کی کہ مجھے اس کا حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں کو زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھوں اور ان پر غور کیا کروں۔ تیسرا یہ کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور مجھ سے غائب ہو، دور ہو یا کہ میرے ساتھ توجہ نہ پیش آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ اس کا حوالہ ترغیب میں موجود ہے کہ ترغیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ پانچواں یہ کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالی شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں، اور اس کو کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ اور ساتواں یہ کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں ہے۔ یعنی لا حول کی کثرت کو پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایت میں آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں گی حق تعالی شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے اور ان کے اتباع کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کو صابر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہے اور نہ شکر گزاروں میں۔ اس کا حوالہ بھی مشکوات میں ہے۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی،
کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے اونی ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا تھا۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھتا پھر اپنی ذلت محسوس کرتا جس سے رنج ہوتا۔ پھر میں نے فقراء کے پاس اپنی نشی شروع کر دی تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں۔ اس کا حوالہ بھی احیا میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ علماء نے کہا ہے۔ پہلا یہ کہ مہر زیادہ دینا پڑے گا، دوسرا رخصتی میں دیر ٹال مٹول ہوگی اور اس کے جہیز کی تیاری ختم نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ کہ اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا۔ علماء کا کہنا ہے کہ خرچ زیادہ مانگے گی، طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا۔ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں میں خاوند سے کمتر ہونی چاہیے، علماء کا کہنا ہے، ورنہ خاوند اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، یعنی عمر میں، قد کی لمبائی میں، مال میں، شرافت میں، اور 4 چیزوں میں خاوند سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کہ خوبصورتی میں، ادب میں، تقوی میں، عادتوں میں۔ اس کا حوالہ احیا میں موجود ہے۔ اور مال سے زیادہ اہم صحت کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی یعنی اپنی فقیری کی شکایت کی اور بڑی سختی پر پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر کی۔ ان بزرگوں نے دریافت کیا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائیں اور تمہیں 10,000 درہم مل جائیں؟ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے؟ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں مجنون بنا دیا جائے اور 10,000 درہم دے دیے جائیں؟ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ وہ فرمانے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو اللہ تعالیٰ شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اور یہ مثال کے طور پر یہ چند چیزیں گنوائی ہیں، پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ اسی طرح ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ میں پانی کا ایک گلاس تھا۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا اس ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں پائے، پیاسے ہی رہنا ہوگا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ ساری سلطنت دے کے پانی خریدو ورنہ پیاسے مر جاؤ؟ بادشاہ نے کہا، یقیناً راضی ہو جاؤں گا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسی بادشاہت پر کیا خوشی ہونا کہ جس کی ساری کی قیمت ایک گلاس پانی۔ ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ایک ایک نعمت ہر شخص کے پاس ایسی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عام نعمتیں ہیں جن میں ہر شخص کی شرکت ہے۔ اگر گہری نگاہ سے غور کیا جائے تو ہر شخص کے ساتھ خصوصی نعمتیں حق تعالیٰ شانہ کی ایسی ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان میں ہر شخص کو اعتراف ہے کہ وہ اس نعمت میں ممتاز ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تو عقل ہے کہ ہر شخص چاہے کتنا ہی بے وقوف ہو، وہ یہ سمجھا کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ دوسرے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں، ایسی حالت میں چاہے واقعے کے اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، لیکن اس کو اپنے اعتقاد سے اور اقرار کے اعتبار سے اس پر حق تعالیٰ شانہ کا ایک ایسا انعام ہے کہ انعام کسی دوسرے پر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی اس نعمت میں سب سے زیادہ شکر گزار بنے، اور اگر کسی معمولی چیز، روپیہ، پیسہ وغیرہ میں کسی دوسرے سے کمتر ہو تو یہ سوچے کہ یہ سب سے اشرف چیز عقل میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوں۔ دوسری چیز عادات ہیں کہ ہر شخص اپنے سوا دوسرے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی عادت سمجھا اور پایا کرتا ہے جو اس کے نزدیک عیب ہوتی ہے،
اور گویا اس کے نزدیک اس کے سوا ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی عیب ضرور ہے، اور اپنی کسی عادت کو بھی لفظوں میں چاہے مان لے مگر دل میں عیب دار نہیں سمجھا کرتا، نہ اس کے چھوڑنے کے در پہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اگر کسی ایک آدھ چیز میں دوسرے سے کم دیکھ رکھا ہے تو عادت کی نعمتوں میں اس کو خاص طور سے سب سے بڑھا کر رکھا ہے۔ تیسری چیز علم ہے کہ ہر شخص اپنے ذاتی حالات اور اندرونی احوال سے اتنا زیادہ واقف اور ان کو جاننے والا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے احوال سے اتنا واقف نہیں ہوتا، اور ان میں سے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ان عیوب پر دوسرا مطلع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ احسان ہے کہ اس کو اپنے احوال کا علم عطا فرمانے کے باوجود دوسروں سے اس کی ستاری فرما رکھی ہے، اور اس کی تمنا کہ میرے اس علم کی کسی کو خبر نہ ہو پوری کر رکھی ہے، کہ ان میں دوسرا کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ سب ممتاز ہے، اور اس کا شکر اس کے ذمہ ضروری ہے۔ ان کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہر شخص میں ایسی ہیں جن کے متعلق وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ چیز اسے لے کر اس کے بدلے میں اس کی ضد یا کوئی دوسری چیز دے دی جائے۔ مثلاً انسان ہونا ہے، کوئی نہیں گوارا کرتا کہ اس کو آدمی سے بندر بنا دیا جائے۔ مرد ہونا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا کہ اس کو مرد سے عورت بنا دیا جائے۔ اسی طرح مومن ہونا ہے، حافظ قرآن ہونا ہے، عالم ہونا ہے، خوبصورت ہونا ہے، صاحب اولاد ہونا ہے۔ غرض اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں، عزیز و اقارب میں، اہل و عیال میں، عزت و مرتبے میں ہر شخص کے پاس ایسی خصوصی امور ملیں گے کہ جن کے تبادلے پر وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو کیا پھر یہ بات صحیح نہیں کہ ہر شخص پر حق تعالی شانہ کے ہزاروں ایسے خصوصی انعامات ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں ہیں؟ ایسی حالت میں ان سب سے آنکھ بند کر کے اگر کوئی ایک دو چیزیں دوسرے کے پاس ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں ان میں للچائے اور ناشکری کرے، یہ انتہائی ناشکرا پن ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہی زیادہ دیکھتا ہے تو ان امور میں جو پہلے بتائے گئے ہیں غور کرے کہ ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ شخص سے بڑا ہوا ہے، جس پر رشک کی حسد کر رہا ہے۔ ہاں، حالانکہ مجموعہ احسانات میں یہ خود اس سے بڑا ہوا ہے۔ اس کا حوالہ بھی احیاء میں موجود ہے۔ اور سب کے بعد جو مال اس کے پاس ہے اس کا حشر معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے راحت کا سبب ہے یا وبال جان ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کسی فاجر شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر رشک نہ کیا کرو، تمہیں خبر نہیں کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ فاجر شخص کے لیے اللہ کے ہاں ایسی ہلاکت ہے، یعنی جہنم، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا حوالہ مشکوات میں موجود ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے سے رزق پر، تھوڑے سے مال پر اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کا شکر گزار بنائے، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سامعین کرام، اگر بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔